وہ سارے اکٹھے ہو گئے، مریم کھڑی ہیں، لوگ کہتے ہیں تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیری برادری ایسی نہیں، تیرا قبیلہ ایسا نہیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ مریم کہتی ہے اس سے پوچھو۔ معاملہ ذرا مشکوک ہو گیا، ایک دن کا بچہ اپنا جرم اس کے متھے لگاتی ہو، تو نے جواب نہیں دینا، اس ایک دن کے بچے سے بات کریں، ہمیں پاگل بناتی ہو۔ یوں ہی چھینٹے اڑ کے مریم کے دامن کی طرف آنے لگے، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ وہ ایک دن کا بچہ پنگھوڑے میں بولا۔ دیکھیں ہم اس واقعہ کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ یار ایک منٹ کے لیے تصور کریں، بس تصور میں آپ وہاں پہنچ جائیں، تصور میں پہنچ جائیں۔ مریم عیسیٰ کو اٹھا کے کھڑی ہیں، کنواری لڑکی ہے، پاکیزہ خاندان کی ہے، برادری آ گئی، سہیلیاں آ گئیں، پڑوس کے لوگ آ گئے، تانے لگنے لگے، انگلیاں اٹھنے لگیں، مریم چپ کر کے کھڑی ہے، کہاں سے لائی ہو؟ اس سے پوچھو۔ وہ کہتے اچھا ایک دن کے بچے سے پوچھیں، اپنا گناہ اس کے سر منڈ رہی ہو۔ جس وقت حضرت عیسیٰ بولے ہوں گے کیا منظر ہوگا یار، کیا منظر، حیران ہو گئے ہوں گے وہ سارے لوگ۔ جب ایک دن کا بچہ پنگھوڑے میں بولا، اس نے پہلا جملہ کہا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ ہم آیت نمبر 30 پہ پہنچ گئے جی، 30 ہی ہے نا جی، ہم آیت نمبر 30 پہ پہنچ گئے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کے نور کا حصہ ہوں۔ نہیں، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ، میں اللہ کی جز ہوں، اللہ کے نور میں سے ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ماضی کا صیغہ ہے، تحقق کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنی مضارع کا کرتے ہیں، جس چیز کا وقوع ضروری ہو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے۔ جیسے ہم نے پڑھا عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، حالانکہ آیا نہیں تھا، کیونکہ اس کا آنا یقینی تھا، ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دی۔ تو اس کو کہتے ہیں تحقق کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا، معنی مضارع کا کرے۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس نے مجھے حکم دے دیا ہے نماز پڑھنے کا، پنگھوڑے میں نماز پڑھنی ہے، اس نے مجھے حکم دے دیا ہے زکوٰۃ دینے کا، ایک دن کے بچے نے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہاں اوصا کا کیا معنی کرو گے؟ اللہ مجھے حکم دے گا نماز پڑھنے کا، اللہ مجھے حکم دے گا زکوٰۃ دینے کا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے تحقق کے لیے۔ دیکھیں بہت کم علماء اس طرف توجہ کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی عالم سے یہ نہیں سنا، لیکن میں اس کو بیان کر رہا ہوں، طلبہ بھی اس کو ذرا غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بلوایا، ایک مقصد یہ تھا کہ تیری پیدائش سے لوگوں کے عقیدے نہ بگڑیں کہ باپ کوئی نہیں، تو پھر یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، عقیدے، اور پھر واقعی عیسائیوں کے عقیدے بگڑے۔ جو نجران کا وفد میرے نبی سے مناظرہ کرنے آیا تھا، اسی مسئلے پہ مناظرہ تھا، اللہ لا الہ الا ہو، وہ کہتے تھے عیسیٰ الہ ہیں، اور میرے نبی کہتے تھے
لا الہ الا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں؟ ان کے علماء نے کہا وہ ابن اللہ ہیں، یہ دلیل ہے الہ ہونے کی، وہ ابن اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے مناظر نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ یہ بڑا سخت سوال تھا، یہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ ان کا باپ ہو کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ پھر اللہ نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں انہی کے جواب میں اتاری۔ اللہ نے فرمایا اگر عیسیٰ اس لیے الہ ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں تے آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں، پھر ان کو کیوں نہیں الہ مانتے ہو؟ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ تو دو مسئلے تھے، ماں پر تہمت لگ گئی، ایک عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا کہ لوگوں کے عقیدے نہ بگڑیں، دو باتیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنے سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا، عقیدے کی اصلاح انی عبداللہ۔ آپ کہیں گے ماں کی پاک دامنی یہاں کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ پاک دامنی کا اعلان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے۔ اس میں ماں کی پاک دامنی کیسے آ گئی؟ حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری پیدائش کو غلط نہ سمجھو، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اور نبی کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر میرا نسب غلط ہو تو اللہ مجھے نبی بنائے گا؟ تو میرا حسب بھی اعلیٰ ہے، میرا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ماں کی گود میں بھی حضرت عیسیٰ نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا پالنہار میرا پالنہار، تمہاری نشو و نما کرنے والا میری نشو و نما کرنے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا مجھے پروان چڑھانے والا، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اور تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، وہ جو اللہ ہے نا، اس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط، یہ ہے سیدھا راستہ۔ کون سا؟ جس میں عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ تیری ہی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا، اسی رستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی